بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بندے ہیں خدائے رحمان کے، ان کے نمایاں ترین جو اوصاف ہو سکتے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے جو خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں وہ پائے جائیں، ان کو بیان کیا ہے۔ تو ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ایک اور پہلو جو اس سے اگلی آیت میں بیان ہوا وہ یہ کہ فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور۔ دیکھیے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا حمیت کا۔ حمیت کا لفظ عام استعمال عربی زبان کا لفظ ہے، ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے۔ اس کا اگر سادہ لفظوں میں ہم معنی کریں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں حساس ہوں، یا آپ کہہ لیجئے کہ کسی کی حفاظت کے حوالے سے آپ کے اندر حساسیت پائی جائے، تو یہ حمیت کا جذبہ ہے۔ اس کا اظہار مختلف طریقوں سے اور مختلف مواقع پر ہوتا ہے۔ مثلا رشتہ داری ہے آپ کی، تو رشتے بھی آپ کے اندر حمیت پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا بیٹا ہے، اسی طرح کے اور بھی قریب کے رشتہ دار ہیں۔ تو یہ جو رشتے ہیں، آپ ان کی حفاظت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کے فائدے کے لیے آپ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، اور کبھی آپ کو شک ہو کہ ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی معاملے میں ضرر کا اندیشہ ہے، آپ حد درجہ محتاط ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر ان کے تحفظ اور ان کے دفاع اور ان کی حفاظت کے لیے آگے آتے ہیں آپ۔ بلکہ یوں بھی ہوتا ہے کہ جو ان کو ضرر پہنچا رہے ہوں، نقصان دے رہے ہوں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ان کے دشمن ہوں، آپ ان سے کبھی دوستی نہیں گاڑتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی کسی سے شدید انبن ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو آپ ان سے ملتے ہیں، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ جو پہلے والا رشتہ دار ہے وہ کبھی بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اچھا، یہی معاملہ وطنیت میں بھی ہوتا ہے ایک بڑے پیمانے پہ۔ آپ جس وطن کی حمیت میں اپنے ہونے کا اعلان کرتے ہیں، آپ اس کے دفاع کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے بھی بہت چوکس ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کے جو دشمن ہوں، حقیقی دشمن، آپ کے ان کے ساتھ جو روابط ہوتے ہیں وہ بھی بڑے محتاط ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی حمیت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ دین کی حمیت میں بھی پایا جاتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں، اور آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اب اللہ کے حوالے سے آپ کے اندر حساسیت پیدا ہوتی۔ آپ اس کو اگر اللہ کہتے ہیں تو اس کی ذات پر کوئی حرف آتا ہو، اس کے بھیجے ہوئے دین پر کوئی انگلی اٹھاتا ہو، یا کبھی آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ میں اس کے دفاع کے لیے ایک سپاہی کے طور پر آگے بڑھ کر جاؤں، تو آپ کی حمیت آپ سے ناگزیر طور پر تقاضا کرتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اس اہمیت کا حق ادا کریں۔ اور اسی طرح جو اس الہ کے، اس اللہ کے، اس خدا کے دشمن ہوں، آپ ان سے بھی دوری اختیار کرتے ہیں، کبھی بھی ان کے ساتھ دوستیاں نہیں گانٹتے، کبھی ان کے ساتھ یاری اشنائی کا تعلق قائم نہیں کرتے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کون سی وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں خدا کی دشمنی پائی جاتی، تو ظاہر ہے اگر اللہ کا تعارف آپ کو حاصل ہے اور اس کی توحید سے بھی آپ آشنا ہیں، وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں کفر کا ارتکاب ہو رہا ہو، جہاں جن جگہوں پہ بدعات کے مظاہرے ہو رہے ہوں۔ اب یہ وہ جگہیں ہیں، آپ کی دینی حمیت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ ان جگہوں میں نہ جائیں۔ لوگ جاتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلا بعض اوقات آپ کو تجسس ہوتا ہے، اس تجسس کی وجہ سے کہ دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، حالانکہ آپ مسلمان ہوتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، توحید پرست ہوتے ہیں، شرک سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ تجسس آپ کو لے جاتا ہے کہ میں چلو دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، آپ جاتے ہیں وہاں۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کے اوپر معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، اس دباؤ کو برابر کرنے کے لیے یا ہٹانے کے لیے بھی آپ اس طرح کی مجالس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں سے کوئی دنیوی مفاد حاصل ہو سکتا ہے، اس فائدے کے لیے بھی آپ ان شرک کی اور کفر کی جگہوں پہ پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ معاملہ اگر صرف اس حد تک ہو نا کہ آپ معلومات کے لیے گئے، آپ کسی عبرت کے لیے گئے اور پھر بس پھر آ گئے معلومات میں اضافہ کر کے،
لیکن آپ وہاں گئے، آپ وہاں بیٹھ گئے، آپ وہاں کی چیزوں کا حصہ ہو گئے، وہاں جو مراسم ادا ہو رہی ہیں اس کا ایک جز بن گئے، یہ حمیت جو دین کی حمیت ہے نا، یہ آپ کو کبھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن نے ایک جگہ کہا نا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یعنی پیچھے جملہ یہ ہے کہ تم سنو اللہ کی آیتوں کے ساتھ استہزاء ہو رہا ہو، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اللہ کا انکار کیا جا رہا ہو، کفر ہو رہا ہے ان مجلسوں میں یہ سارا کام، تو فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اس بات کو، اس حرکت کو، اپنے کام کو جو غلط ہے چھوڑ کر کسی اور بات میں اپنی ملوث نہ ہو جائے۔ آگے اس کا نتیجہ بھی بتایا، فرمایا اِنَّکُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر ان غلط جگہوں پہ جا کر پھر بیٹھے رہو گے اور یہ شرک، کفر اور اس طرح کی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو گے، ٹھنڈے پیٹوں برداشت بھی کرتے رہو گے، تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ؟ فرمایا اِنَّکُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، آہستہ آہستہ تم بھی پھر انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ کیسے ہو جاؤ گے؟ وہ جو آدمی کے اندر حمیت ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص اپنے باپ کے حوالے سے حمیت رکھتا ہے، لیکن ان مجلسوں میں جا کے بیٹھنا شروع ہو جائے جہاں باپ کو گالی دی جا رہی، تو شروع میں تو اسے محسوس ہوگا کہ میرے باپ کو گالی بکی گئی، لیکن اگر وہ اپنا وتیرہ بنا لے وہاں بیٹھنے کا، تو وہ گالی اس کے معمول میں آ جائے گی، وہ یوز ٹو ہو جائے گا، وہ قطعاً اس کے اوپر اثر انداز ہی نہیں کرے گی، اور وہ جو اس کے اندر حساسیت تھی باپ کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو تم میرے ماننے والے، چنانچہ یہاں کہا کہ جو عباد الرحمن ہے، خدائے رحمان کے بندے، والذین لا یشہدون الزور، وہ کبھی بھی اس طرح کی باطل جگہوں پہ نہیں جاتے، وہاں حاضریاں نہیں دیتے، اس لیے بھئی وہ بندے ہیں، تو جس آقا کے بندے ہیں، جس مالک کے وہ عبد ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جہاں اس کے خلاف عرضہ سرائی کی جا رہی ہو، اس کے خلاف کفر اور شرک کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، اس کے مقابلے میں اس کے ہمسر قرار دیے جا رہے ہیں، اور آدمی اس کا بندہ ہونے کے باوجود وہاں چلا جائے؟ کبھی خدا کا بندہ ان مجلسوں میں اس حوالے سے نہیں جا سکتا کہ مجھے وہاں جانا ہے، بیٹھنا ہے اور بیٹھ رہنا ہے، نہیں، وہ حمیت رکھتا ہے پوری۔ اور دوسری بات رحمت کے حوالے سے اگر آپ غور کریں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میری خدا کی رحمتیں ان جگہوں پہ نہیں برستی کبھی، بلکہ اس کی غضب ناکی بھڑکتی، اس کی طرف سے وبال اترتا ہے۔ چنانچہ اس پہلو سے بھی اللہ کا بندہ جو ہے، خدا رحمان کا بندہ، وہ اس طرح کی باطل جگہوں پر کبھی حاضریاں نہیں دیتا۔ ایک تو ہو گیا نا میری اپنی ذات کا معاملہ اس حمیت کے حوالے سے، اب میں خود کو اس جگہ پہ محسوس کرتا ہوں، اور عموماً ہر شخص اس طرح کے احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں خدا کی حمیت میں مبتلا ہوں، یا میں خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق میں ہوں۔ اب میں نے معاملہ کرنا ہے دوسرے شخص کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں کوئی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، اور کوئی اس طرح کی شرک عقائد میں مبتلا ہے، یا بدعت ہی کا اظہار کر رہا ہے کہیں پہ، تو اس طرح کے افراد کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہاں پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب اپنے بچوں کو دیکھو کہ وہ سو رہے ہیں، تو ایسے دیکھو کہ وہ اب آگ جل رہی ہے ان کے ارد گرد، اور وہ عنقریب ان کو نگل لے گی، تو تم ان کو جگاؤ اور ان کو مساجد کی طرف یا نماز کی طرف لے کے جاؤ۔ تو اس طرح کے جو افراد ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے قریبی تعلق میں بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی اپنی ایک حمیت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہیں ہمارا تعلق خدا کے ساتھ بھی ہے، تو ایسے افراد کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کیا جائے؟ دیکھیے، ایک ہے آپ معاشرتی طور پر میل جول کسی سے رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، یہ ظاہر ہے معاشرت کا تقاضا ہوتا ہے، ہم اس کی ابھی گفتگو نہیں کر رہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ مذہبی مجالس ہیں، محفلیں ہیں، جہاں خدا کا کفر ہو رہا ہے، اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس طریقے سے جانا کہ آپ انہی مجالس کا حصہ ہو جائیں، اور پھر مسلسل جاتے چلے جانا، اس کو معمول بنا لینا، اس کا ایک اثر آتا ہے، وہ اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ میں موجود حمیت ختم ہو جاتی ہے بتدریج۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں تو اس لیے جاؤں گا کہ مجھے وہاں کے لوگوں سے بات کرنی، ان کو خدا کی پہچان کروانی، یہ تو حمیت کا اعلیٰ اظہار ہے، یعنی پسندیدہ رویہ ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل اس طرح ہوا
کہ آپ کہیے کہ بیت اللہ میں 360 بت پڑے ہوئے ہوں اور وہاں آپ توحید کی اذان دیں، تو یہ تو قابل رشک، قابل تحسین رویہ ہے۔ معیوب کون سا رویہ ہے جس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ میرے بندوں میں وہ نہیں پایا جاتا؟ وہ رویہ یہ ہے کہ آپ بالکل ڈھیلے ڈھیلے سے ایک مسلمان ہوں اور آپ کسی ایسی محفل میں جائیں جہاں خدا کی ناراضی برس رہی ہے اور آپ بیٹھ جائیں وہاں، ان کا حصہ ہو جائیں، تو آپ کچھ نہ کچھ کھو کر آئیں گے، اور جو کھو کر آئیں گے وہ خدا کی حمیت کھو کر آئیں گے۔ چنانچہ اللہ کے بندے کبھی بھی فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور، کبھی حاضر نہیں ہوتے اس طرح کی باطل مجلسوں کے اندر۔ یعنی آپ کی حمیت کا اظہار، وہ آپ کے خدا کے تعلق کا اظہار آپ کی شخصیت میں پوری قوت کے ساتھ ظاہر ہونا چاہیے، یہ خدا کے ہاں ایک مطلوب رویہ ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے نا، ایک ملک کی فوج ہے تو اس کی یونیفارم بتا دیتی ہے کہ یہ اس کا فوجی، تو ایک خدا کا سپاہی ہے اگر، تو وہ اس کو خدا یونیفارم تو نہیں پہناتا، لیکن اس کا انداز فکر، اس کا عمل کرنے کا طریقہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا گفتگو کرنے کا انداز، یہ ساری چیزیں بول بول کر بتا دیتی ہیں کہ یہ اللہ نے لفظ استعمال کیا نا، حزب اللہ اللہ کی جماعت کا ہے یا حزب الشیطان کا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عباد الرحمن کی صفتیں گنوائی ہیں یہاں، ان میں سے ایک نمایاں اور بڑی بہترین اعلیٰ قدر جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی حمیت میں ہوتے ہیں، لوگ اس کی حمیت کا پاس رکھتے ہیں، چنانچہ کبھی بھی وہ باطل مجالس میں شریک نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ۔